الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده لا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم سلم عليه. لائق صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، شعبان المعظم کا مقدس محترم مہینہ اپنی اختتامی منازل کی طرف بڑی تیزی سے رواں دواں ہے، اور سید الشہور، تمام مہینوں کے سردار مہینہ، اللہ تعالی کی رحمتوں کی برسات کا مہینہ، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے. اللہ تبارک و تعالی اس مقدس مہینے کی برکات ہم سب کے نصیب میں فرمائے. بہت سارے ہمارے دوست، ہمارے عزیز و اقارب جو پچھلے سال ان مبارک رحمتوں کی برسات میں ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس سے حصہ وافرہ وہ بھی حاصل کرتے رہے، مگر اللہ کی تقدیر کہ آج وہ ہم میں موجود نہیں ہیں، اور نہ جانے کب ہم اور آپ موجود نہ ہوں گے. رمضان آتے رہیں گے، یہ رحمتوں کی برکھاں برستی رہے گی، لیکن انسان آتے اور جاتے رہیں گے اور یہ نظام دنیا چلتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی نے بنیادی طور پر اسلام کے 5 ارکان بنائے ہیں. بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ. اسلام کے 5 ارکان میں پہلا رکن ہے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ. یہ اسلام کا پہلا رکن ہے. دوسرا ہے نماز، پھر روزہ، پھر حج اور زکوٰۃ. 5 اسلام کے بنیادی رکن ہیں. روزہ یہ اسلام کی بنیاد ہے، مگر اسلام ایک خیمہ ہے، اور خیمہ جو ہے وہ چند ستونوں پہ کھڑا ہوتا ہے، اور سب سے درمیانی جو ستون ہوتا ہے جسے عمود کہتے ہیں. توجہ میری طرف بھائی، توجہ ہے. خیمے کے درمیان میں جو ستون لگا ہوا ہوتا ہے یہ اصل بنیاد ہوتا ہے اس خیمے کی.
دائیں بائیں سے کوئی ایک ستون اگر نکال بھی دیا جائے تو باہر صورت یہ خیمہ یا اس خیمے کا کچھ نہ کچھ حصہ کھڑا رہے گا، لیکن بیچ کا ستون اگر نکال دیا جائے تو دائیں بائیں کے ستون اس خیمے کو کھڑا نہیں رکھ سکتے. تو لا الہ الا اللہ یہ اس خیمے کا، اسلام کے خیمے کا سب سے درمیانی اور سب سے بڑا ستون ہے. اس لیے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے. لا الہ الا اللہ کا جو ستون ہے یہ گرنے نہ پائے، اور اس ستون کے تحفظ کے لیے دائیں بائیں کے ستون ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ لا الہ الا اللہ کے محافظ ہیں، لا الہ الا اللہ کے معاون ہیں. ان میں ایک روزہ ہے جو کہ انشاءاللہ رمضان کی آمد ہے. روزہ یہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں فرض ہوا. روزوں کی فرضیت رمضان کے مہینہ میں ہجرت کے بعد ہے، یعنی مدینہ طیبہ میں. سب سے پہلے یوم عاشور کا روزہ تھا، اور یہ لازم تھا اس کا رکھنا. بھائی بیٹھ جائیں اللہ کی ولی ہو. توجہ ہے بھائی، توجہ نہیں بھٹکنی چاہیے. دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں، مقصد ہے کہ اللہ کرے کوئی بات میری آپ کی ہدایت کا سبب بن جائے، اللہ کرے ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے، اور اس کا کوئی جملہ سبب ہو سکتا ہے، کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی شرعی مسئلہ اس کی بنیاد اور سبب بن جاتا ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ علیہ السلام جب واعظ فرماتے تو اس طرح بیٹھتے تھے، ساکت ہو کر، اس طرح ساکت ہو کر بیٹھتے کہ پرندے ان کو درخت کا تنا یا ستون سمجھ کے کبھی کبھار اوپر آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، کہ جیسے اتنا ساکت ہے، یعنی محسوس بھی نہ ہوتا کہ یہ کوئی بندہ ہے. مگر ہم معلوم ہوا اس میں میرے بھائیوں توجہ بہت اہم چیز ہے. اب توجہ ہے؟ چلے ماشاءاللہ. سب سے پہلے یوم عاشور کا روزہ تھا، 10ویں محرم کا. اس کے بعد ایام بیز کے روزے، پھر ان کا رکھنا لازم ہوا. ہر مہینے کے 3 روزے ایام بیز، یعنی جن کی راتیں سفید ہیں چاند کے اعتبار سے. چاند عروج پہ ہوتا ہے، 13ویں کی رات، 14ویں کی رات، 15ویں کی رات. 14ویں کی رات جو ہے یہ سب سے زیادہ چاند کا عروج ہوتا ہے. اس سے ایک رات پہلے کی جوڑ دی، ایک رات بعد کی جوڑ دی ہے، تو یہ ہو گئے ایام بیز. کیا بولیں گے؟ ایام بیز. یہ ہر مہینے کے روزے ہیں، اور انہی کو صوم داودی بھی کہا جاتا ہے. یہ داود علیہ السلام کے روزے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام یہ روزے رکھا کرتے تھے، ہر مہینے کے 3 روزے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ ایک روزہ 10 روزوں کے ثواب کے برابر. کتنے؟ ایک روزہ رکھا تو 10 دن کے روزہ رکھنے کا ثواب گویا پا لیا. تو اس حساب سے مہینے میں 3 روزے گویا 30 روزے ہیں. 3 روزے گویا ثواب کے اعتبار سے 30 روزے ہیں، جو ہر مہینے رمضان کے علاوہ ہر مہینے 3 روزے یہ ایام بیز کے رکھتا ہے، اور پھر رمضان کے روزے رکھتا ہے. وہ ثواب کے اعتبار سے ایسا ہے گویا کہ ساری زندگی روزے کی حالت میں رہا، ساری زندگی روزے میں رہا. ایام بیز کے بعد پھر ایک زمانہ تک ایام بیز کے روزے چلتے رہے. اس کے بعد جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے روزے فرض فرمائے. اور یہ سورہ بقرہ ہے، 2 پارہ، آیت نمبر 183 میں اللہ جل جلالہ نے روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے عربیوں، اجمیوں،
قریشیوں فلاں فلاں فلاں، نہیں نہیں نہیں، کسی قوم، رنگ، نسل، زبان، قبیلہ ذکر نہیں کیا قرآن نے۔ قرآن جب بھی اعزازی خطاب کرتا ہے، محبت کے ذریعے قرآن جب خطاب کرتا ہے تو کون سی صفت یاد دلاتا ہے؟ ایمان والی، یا ایھا الذین آمنو۔ قرآن مجید کے اندر یہ تقریباً 1 مرتبہ خطاب ہوا ہے، 89 مرتبہ، 89 مرتبہ یہ خطاب ہوا ہے، اے ایمان والو یوں کرو، اے ایمان والو یوں کرو، اے ایمان والو اس گناہ سے بچو، اس سے بچو، اس سے بچو۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے مومن بندوں کے ایمان کی حفاظت مقصود ہے کہ ان کا ایمان بچ گیا۔ وہ جو عمود ہے لا الہ الا اللہ، وہ اسلام کے خیمے کے بیچ کا جو اہم ستون ہے، اس کی حفاظت لازم ہے۔ اب اس کی حفاظت لازم ہے، اگر وہ اس کی حفاظت ہو رہی تم ایمان والے ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہاں بھی خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیے گئے ہیں۔ کیا کیے گئے؟ فرض، کتبہ لکھ دیے گئے، فرض کیے گئے۔ اسی طریقے سے جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو مقتولوں کے قتل کا بدلہ لینا تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ یعنی مسلمان حاکم کی ذمہ داری ہے کہ وہ مقتول کا قصاص لے، یہ مسلمان حاکم پر کیا ہے؟ ہاں بولو، فرض ہے۔ ایسے ہی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال، اے ایمان والو تم پر جہاد، آہستہ بولو مومنو، ہاں فرض کیا گیا ہے۔ ایسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیے گئے ہیں، فرض کیے گئے ہیں۔ نماز فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، جہاد بھی فرض ہے۔ یہ فریضہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اللہ اور بندے کا ایک محبت والا تعلق ہے کہ اللہ ایمان کے رشتے کے ذریعے بندے کو اپنی جانب متوجہ فرماتے ہیں۔ یا اللہ روزے رکھنا ہم پر فرض ہے، کیوں؟ بھوکا رکھنا چاہتے ہیں ہمیں، پیاسا مارنا چاہتے ہیں ہمیں، یا اللہ ہمیں کمزور کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ یا کوئی صحت بنانے کے لیے کوئی ڈائٹ کا طریقہ آپ نے بتا دیا اس امت کو، میرے اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے تم پر میں اللہ نے روزے فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر کی صفائی ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ صفائی ہو جائے۔ اللہ اللہ، لعلکم تتقون۔ ایک جسمانی کمزوری ہوتی ہے، جب ہم خوراک پہ توجہ نہیں دیتے تو کیا ہو جاتا ہے؟ جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم اعمال پہ توجہ نہیں دیتے تو ہماری روحانیت کمزور ہو جاتی ہے، روح بیمار ہو جاتی ہے۔ جسم بیمار ہو جائے تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاؤ، اور اگر روح بیمار ہو جائے اعمال کی طرف لگو۔ کدھر لگو؟ اللہ کے حکموں کو پورا کرو، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو، اس سے اللہ روح کو طاقت عطا فرما دیں گے۔ تو میرے بھائیو، انسان کے اندر جو روحانی طاقت ہے، اللہ اس کا غلبہ چاہتے ہیں روزے کے ذریعے، کہ مسلمان کی روحانی طاقت کیا آ جائے۔ اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کے اندر خواہشات رکھی ہیں، خواہشات۔ اب وہ روحانی اعتبار سے کیا ہیں؟ یا تو پازیٹو خواہشات ہیں یا نیگیٹو خواہشات ہیں۔ اور انسان کے اندر اللہ نے جو قوت شہوانیہ رکھی ہے، جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ایسے ہی اللہ نے انسان کے اندر خواہش اور شہوت کا ایک مادہ رکھا ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے جانوروں کے اندر بھی رکھا ہے، ان کے بھوک بھی ہے، ان کے پیاس بھی ہے، اور ان کے شہوت کا جذبہ بھی ان کے اندر موجود ہے۔ جانور اپنی خواہشات کو کس طرح پورا کرتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی شریعت میں پابندی نہیں ہے، جانور ہے۔
ایسے ہی میرے بھائیوں اللہ نے انسان کے اندر بھی قوت شہوانیہ اور حیوانیہ رکھی ہیں. اگر ان کے جائز ناجائز طریقے کی پرواہ یہ نہ کرے گا، حلال اور حرام طریقوں کی پرواہ نہ کرے گا، تو اس کے اور جانور میں کوئی فرق. جی وہ 4 پاؤں والا جانور ہے اور یہ چلتا پھرتا 2 پاؤں والا کیا ہوگا؟ یہ جانور قرار پائے گا. اس لیے کہ جیسے کتے کو، بھیڑیے کو، کسی اور درندے کو حرام و حلال کے طریقے کی پابندی نہیں ہے، ایسی اگر یہ بھی حلال و حرام کی پابندی نہیں کرے گا تو میرے بھائیو اس کے اور ایک درندے میں کوئی فرق. اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اولئک کالانعام بل ہم اضل. جب بندہ اللہ کا باغی ہو جاتا ہے اور من مرضی کرتا ہے، اللہ فرماتے اولئک کالانعام، یہ تو مثل چوپایوں کے ہیں. کن کے؟ ہاں، ان کو انسان نہ سمجھو، یہ چوپائے بن چکے. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. ان سے بھی کیوں؟ چوپائے کا حساب نہیں ہوگا، چوپائے کو سزا نہیں ہوگی، چوپائے کو عذاب نہیں ہوگا، چوپایا جہنم میں نہیں جائے گا، چوپائے کو عذاب قبر نہیں ہوگا. لیکن یہ چوپائے سے گیا گزرا ہے، یہاں عادت چوپائے والی اپنا لی، عادت جانور والی اپنا لی، تو اللہ نے اس کو سزاؤں سے دوچار کرنا ہے. تو یہ چوپائے سے گیا گزرا ہے، گیا گزرا ہے. اللہ اللہ اللہ. میرے بھائیو روزہ رکھوا کر میرے رب کا مقصود ہے لعلکم تتقون، تمہارے اندر روحانی طاقت تمہاری شہوانی طاقت پہ غالب آ جائے، تمہاری روحانیت تمہاری شہوانیت پہ کیا آ جائے؟ غالب آ جائے. ہماری شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ جوانی کی عمر میں اللہ تعالیٰ اسباب عطا فرمائیں تو نکاح کرنا لازم ہے. مرد پر بھی اور عورت پر بھی نکاح کرنا کیا ہے؟ لازم ہے. ایک مرد ہے وہ اپنی بیوی کا نان نفقہ اٹھا سکتا ہے، مہر دے سکتا ہے، اس پر نکاح کرنا فرض ہے. کیا ہے؟ کیا ہے بھائیو؟ فرض ہے. اگر یہ ترک کرے گا گناہگار ہوگا، تاخیر کرے گا بغیر کسی شرعی عذر کے تو کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا. لیکن ایک ایسا شخص ہے اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، نہ بیوی کا کھانے کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، نہ اس کی رہائش کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، نہ لباس کا، نہ مہر کا. اب شریعت کہتی ہے کہ تم نے روزے رکھنے. کیا کرو؟ روزے رکھو. کیوں؟ کہ روزے کے ذریعے یہ واحد ایک عمل ہے روزے کا کہ جب انسان بھوکا رہتا ہے، اس کا نفس بھوکا ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، تو اس کی شہوتیں دبنا شروع ہو جاتی ہیں. اور جب یہ بہت زیادہ کھاتا ہے، بہت زیادہ پیتا ہے، طرح طرح کے کھاتا ہے، تو پھر اس کی شہوت کی جو طاقت ہے وہ ابھرتی ہے. اور پھر لازمی بات ہے کہ جائز راستہ نہیں ہوگا تو ناجائز کا تعین کرے گا، ناجائز راستے پہ چل نکلے گا. شریعت نے کہا کہ تم کیا کرو؟ روزے رکھو. اس سے تم پاک دامن رہو گے، اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے اندر شہوانی جذبات کو کمزور کر دیں گے. اللہ اکبر. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے اندر اللہ نے ایک جذبہ رکھا تھا، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانا. کیا؟ خود بھوکے رہنا اور دوسروں کو کھلانا، خود پیاسے رہنا دوسروں کو پلانا، خود پھٹے پرانے ٹاکیاں لگے لباس پہن کر دوسروں کو اچھے لباس پہنانا. یہ صحابہ کی عظیم عادت تھی. ایک صحابی کے پاس ایک مہمان آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی گھر اس کو بھیج دیا. وہ آئے، اللہ کا کرنا کہ کھانا اتنا مختصر کہ بمشکل ایک بندے کا کھانا. صحابی نے بیوی سے مشورہ کیا، اللہ کے نبی کے مہمان ہیں اور مہمان کی مہمان نوازی یہ بھی ہم پہ لازم ہے، لیکن کیا کریں، اسباب کی صورت میں اگر دیکھا جائے تو کھانا اتنا قلیل ہے کہ ہم تینوں لوگ نہیں کھا پائیں گے، یعنی میاں بیوی اور مہمان نہیں کھا پائیں گے. کیا کیا جائے؟ تو کہنے لگے کہ جب میں مہمان کے سامنے کھانا رکھوں اور میں بھی بیٹھ جاؤں دسترخوان پہ تو تم بتی درست کرنے کے بہانے اسے بجھا دینا. بتی ہے، تیل کی بتی تھی، بجھا دینا اس کو. اہلیہ نے یوں ہی کیا. اب جناب کھانا شروع کر دیا. کھانا اچھا بتی بجھ گئی، چلیں رہنے دے، خیر ہے، چھوڑ دیں جیسے ہے، کھانا کھا رہے ہم.
اب صحابی جو تھے، جو میزبان تھے، وہ اس انداز میں منہ ہلاتے رہے جیسا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. اللہ اکبر. جیسا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. کھانا کھانے کے انداز میں منہ ہلاتے رہے کہ مہمان نے سیر ہو کے کھانا کھا لیا. صبح ہوئی، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مدینہ والوں کو یا سامنے بیٹھے دسترخوان پہ اس مہمان کو جو کہ خود بھی صحابی تھے، اندھیرے میں صحابی کے اس عمل کا پتہ نہ چلا، مگر رب سے کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے. میرے رب کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ صبح آئے، جبریل بھی پہنچ گئے. یا رسول اللہ، میرے رب کہتے ہیں کہ ذرا اس سے پوچھو رات کے کھانے کے معاملے میں تم پر کیا بیتی، وہ جو رات کا کھانا تھا کیا ہوا؟ صحابی خاموش ہیں. اللہ یہ کس نے بتا دیا؟ مہمان کو کہیں سے پتا چل گیا یا میری بیوی نے بات لیک کر دی؟ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے معاملہ ہوا؟ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تیرے سے اتنے خوش ہوئے کہ اللہ نے تیری تعریف میں قرآن کی آیت نازل فرما دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. میرے پیارے آپ کے صحابہ کا یہ عمل میں اللہ کو بڑا پسند آیا. يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، دوسروں کو اپنی ذات پہ ترجیح دینے والے ہیں اگرچہ ان کو خود بھی بڑی حاجت اور ضرورت ہے. پیٹ خالی ہے، پیٹ بھوکا ہے، حاجت لاحق ہے، مگر اپنے پیٹ کی حاجت کو قربان کر کے مہمان کا پیٹ بھر دیا. اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بڑا پسند آیا. میرے بھائیو، یہ عمل کس طرح ممکن ہے کہ جب انسان کی روحانی طاقت غالب ہو. کیا؟ ہاں، جب روحانی طاقت، جب روح جوان ہو، روح پہلوان ہو اور روح پلی ہوئی ہو، روح پہ محنت ہو. صحابہ بڑے ہلکے پھلکے بدن کے ہوتے تھے. کئی دنوں کھانا نہیں ملتا تھا، ملتا تو بس زندہ رہنے کے لیے چند لقمے تھوڑے سے مل جایا کرتے تھے. پیٹوں پہ پتھر باندھے رکھا کرتے تھے. گھروں کے اندر کئی دن ان کے چولہے میں آگ نہیں جلا کرتی تھی. میرے بھائیوں، کیا خیال ہے اس سے روح جوان ہوگی نہیں ہوگی؟ ہاں، واقعی روح کی تربیت ہو رہی، خوب تربیت ہو رہی. اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندے کی یہ حالت دیکھتے ہیں کہ میرے بندے دنیا کی ضروریات کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور اپنی روح کی فکر کرتے ہیں کہ میری روح کی اصلاح ہو جائے، میرا اندر بن جائے، میرے اندر کی مجائی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ یہ عمل دے کر اس بندے کا اپنے نورانی فرشتوں کے سامنے اس بندے پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ دیکھو فرشتوں، یہ میرا وہی بندہ ہے جس کے بارے تم نے کہا تھا یا اللہ دنیا میں جائے گا تو فساد مچائے گا. فرمایا اب دیکھو جو عمل وہ کر گیا وہ تمہارے بس میں بھی نہیں ہے. فرشتوں کے بس میں؟ یہ کیا بات ہے؟ فرشتے کھانا کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے. پانی، شادیاں نہیں کرتے. تو روزہ اسی چیز کا نام ہے. انسان کھانے پینے اور ازدواجی تعلق سے رک جائے، اس کا نام شاباش روزہ ہے. جبریل کھاتا نہیں، جبریل پیتا نہیں، جبریل کی شادی. تو معلوم ہوا جس دن سے جبریل بنے ہیں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال شاید گزر چکے ہوں، آج تک جبریل روزے سے ہیں. شاباش بولو، کس سے ہیں؟ سارے کے سارے ملائکہ اور فرشتے کیا ہیں؟ روزے سے ہیں، روزے سے ہیں. لیکن ایک بندہ ہے جو ساری زندگی کا روزہ نہیں، 12 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے. کتنا؟ اور اللہ فرماتے ہیں روزے کا آغاز بھی پیٹ بھر کے کر، روزے کی انتہا بھی پیٹ بھرنے سے کر. سمجھ آ گئی ہے؟ بیچ میں بس یہ 12 گھنٹے یا کم و بیش آپ نے رک جانا ہے. یاد رکھیے میرے بھائیوں، اس بندے کے 12 گھنٹے کا روزہ جبریل کے 12 ارب یا 12 خرب سالوں کے روزوں سے زیادہ افضل ہے. اس کی وجہ یہ ہے جبریل کو کھانے پینے کی خواہش، اس کو شادی کی خواہش. یہ خواہشات کا بندہ ہو کر خواہشات کو توڑتا ہے، خواہشات کو کچلتا ہے. اس لیے اللہ کو اس کا روزہ بہت پسند ہے. اس کے ایک روزے نے اس کو زمین سے آسمان تک جو بلندیاں ہیں ان سے بھی کہیں اونچا پہنچا دینا ہے. اللہ اکبر. آج وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، ہمارے اندر ترجیحی بنیادوں پر ہم رہ چکے ہیں، ہم رہ گئے، پیچھے چلے گئے. ہمیں پیچھے نہیں جانا چاہیے تھا.
ترجیحی بنیادوں پر مسلمان ترقی کرنے والا ہوتا ہے، روحانیت کو پروان چڑھانے والا ہوتا ہے. لیکن آج ہمیں گناہ محسوس، شاباش، نیکی کا کام چھوٹ جائے ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوتا، گناہ ہو جائے ہمیں پریشانی. اس کی مثال ایسے جیسے ایک بندے کا کسی بیماری کی وجہ سے بدن سن ہو جائے تو اس کو اگر آپ سوئی چبھائیں محسوس ہوگا، کیونکہ اس کا جسم کیا ہو گیا؟ سن ہو گیا، مفلوج ہو گیا، ناکارہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ناکارہ ہو گیا. میرے بھائیو، آج ہمیں گناہ محسوس نہیں ہوتا، نیکی کے رہ جانے کا دکھ نہیں ہوتا. اس کی وجہ کہ ہماری روحیں مفلوج ہو چکی ہیں، ہماری روحانیت سن ہو چکی ہے. میرے بھائیو، روح کو زندہ رکھنا ہوگا. یہ روحانیت جو ہے اگر یہ کمزور پڑ گئی تو بڑے خطرے کی بات ہے، بڑے خطرے کی بات ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج گناہ ہوتے ہوئے ہمیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی عجیب مثال سے مسئلہ بیان کرتے ہیں توبہ کے حوالے سے. فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ شکار کی نیت سے اسلحہ لے کے نکلا، تیر کمان لے کے نکلا، یا آج کل ہے جناب گن لے کے نکلا، اور اس کو حرکت محسوس ہوئی جنگل میں سامنے کہ کوئی شکار ہے، اور یقین تھا کہ یہ شکار ہے. اس نے اس پر گولی چلا دی، اس کے گولی لگ گئی، تیر پھینک دیا، تیر اس کے لگ گیا، اور اس نے دیکھا شکار کو گرتے ہوئے، شکار تڑپ رہا ہے. تو اس کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے، واہ آج تو کامیاب ہو گیا، شکار مل گیا. اب یہ بھاگا بڑی امید لے کر، بڑا خوش وہاں پہنچا، اور جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ اس کا اپنا بیٹا وہاں خون میں تڑپ رہا ہے. اس کا اپنا جوان بیٹا، اس کو خیال نہیں، اس نے شکار سمجھ کے اس پہ گولی چلا دی، اپنا بیٹا اس کے ہاتھوں مر گیا. اپنے بیٹے کو اس نے شکار سمجھ کے ضائع کر دیا. مجھے بتائیے اس بندے کی ندامت کی کوئی انتہا ہوگی؟ بولو بھائی، کتنا نادم ہوگا، کتنا شرمندہ، کتنا دکھی ہوگا. جس طرح اس کی ندامت کی انتہا نہیں ہوگی. حضرت امام غزالی رحم اللہ فرماتے ہیں ایک مومن بندے سے جب گناہ ہو جائے تو وہ اس بندے سے بھی کہیں زیادہ نادم ہو کر اپنے رب کے دربار میں آ کر گڑ گڑائے، اس سے بھی زیادہ نادم ہو جائے، کیونکہ میں نے اپنی دنیا نہیں اپنی آخرت دو پہ لگا دی ہے، میں نے بڑا نقصان کر دیا. جس طرح میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس کی عصر کی نماز رہ گئی، جس کی عصر کی نماز رہ گئی، وہ اتنا نقصان والا گویا اس کے گھر بار، مال، اولاد، بیوی، بچے، رشتہ دار سب کے سب اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیے، سب کے سب ختم ہو گئے، سب اسے چھن گیا. یہ سارا کچھ چھن جانا یہ کم نقصان ہے، اور عصر کی نماز کا ضائع کرنا اس سے بڑا نقصان ہے. اب بتائیں، کاروبار میں نقصان نہیں، اس بار نفع کم آئے تو ہمیں جو دکھ پہنچتا ہے ایک نماز کے چھٹنے پر دکھ ہوتا ہے، وہ بولو بھائی. حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری روحیں سن ہو چکی ہیں، ہماری روحیں مفلوج ہو چکی ہیں میرے بھائیوں. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور آنا ہوگا اور اپنی روحانیت پر ہمیں محنت کرنا ہوگی. رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا ہے، اور یہ رمضان کے روزے روحانیت کو بیدار کرنے والے ہیں، میری آپ کی روحوں کو بیدار کرنے والے ہیں. اس سے تقوی کی دولت نصیب ہوتی ہے. تقوی، گناہوں کا چھٹ جانا. وجہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر مختلف گناہوں سے منع کیا ہے. سود مت کھاؤ، کسی کا حق مت چھینو، یتیموں کا مال بولو مت کھاؤ، چوری نہ کرو، بدکاری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، کسی کا حق مت چھینو. یہ کیا ہے؟ گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. لیکن رکنا مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام حالات میں حرام کے قریب جانے سے منع کیا. 11 مہینے سود نہیں کھانا،
رشوت کے ذریعے مال کمایا ہوا نہیں کھانا، چوری ڈکیتی، شاباش، ناپ تول میں کمی، حرام کے قریب نہ جاؤ، حرام نہ کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، ناجائز نہ کھاؤ. 11 مہینے یہ احکامات ہوتے ہیں اور یہ پابندیاں ہوتی ہیں. لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں حلال کے قریب بھی مت جانا. کیا؟ خون پسینے سے کمایا ہوا کھانا مت کھاؤ، مشروبات مت پیو، نکاح والی منکوہ بیوی سے فائدہ مت اٹھاؤ. کتنے؟ یہ 10 11 12 13 جتنے گھنٹے تمہارا روزہ ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ پابندی ہے، حلال کے قریب نہ جاؤ. گویا پیغام کیا ہے رمضان کا میرے بھائیو، کہ اس مہینے میں اللہ تعالی حلال سے روک کر باقی 11 مہینوں میں حرام سے بچنے کی ریہرسل کرا رہے ہیں. یہ تربیت دی جا رہی ہے. تم نے باقی مہینوں میں اس طرح حرام سے اپنے آپ کو روکنا ہے جیسے تم اس مہینے میں حلال سے اپنے آپ کو روک رہے ہو. آج ہم یہی کہتے ہیں نا جی، مجبوری ہے، بچ نہیں سکتے. کیا کریں، بچنا مشکل ہے. اللہ فرماتے ہیں جیسے اس مہینے میں حلال سے بچنا آسان ہے، اگر تو کوشش کر لے تو باقی مہینوں میں حرام سے بچنا بھی کیا ہو جائے گا؟ بولو بھائی، آسان ہو جائے گا. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے کو عطا فرما کے ہمیں ایک تربیت کا خاص موقع اور نادر موقع نصیب فرما دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، اس میں سے حصہ دیا جاتا ہے اللہ کے لیے، زکاتیں ہوتی ہیں. اور جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ روزہ. کیا ہے جی؟ ہاں جی، لازمی بات ہے. 11-12 گھنٹے روزہ رکھیں گے، کمزوری آئے گی، زکوٰۃ نکلے گی نہیں نکلے گی؟ ہاں جی، بس ہو جاتی ہے. شوگر کا مریض ہے، اس بیچارے سے پوچھیں. ہاں جی، اور دیگر بیماری ہے لیکن پھر بھی ماشاءاللہ سے روزہ رکھ رہا ہے، حالت کیا ہو جاتی ہے. ابے نہ بھی ہو تو بھوک اگر سردی کے بھی دن ہو تو روزہ اپنا حصہ وصول کر کے رہتا ہے. روزے کے ذریعے جسم ایک لاغر پن آتا ہے، کمزوری، ویکنس آ جاتی ہے. اس سے کیا ہوگی؟ بدن کمزور ہوگا، روح طاقتور ہوگی. یہ والی کمزوری، روزہ یوں سمجھیں کہ روزہ جو ہے روحانی بیٹری کا چارجر ہے. کیا ہے؟ نہیں سمجھے؟ روزہ ہمارے موبائل کی بیٹری نہیں، جسم کی بیٹری نہیں، روحانیت کی بیٹری کا چارجر ہے. اس کی پن لگے گی اور اللہ تعالی روح کو طاقت نصیب فرمائیں گے. جسم کمزور ہوگا، روح طاقتور ہوگی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الصیام جنہ ما لم یخرقها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. 2 جنگجو جب جنگ لڑتے تھے تو ایک ہاتھ میں تلوار، ایک میں ڈھال ہوتی. تلوار کے ذریعے وار کرتا، ڈھال کے ذریعے مد مقابل کا وار روکتا، ڈھال کے ذریعے. آپ نے فرمایا روزہ مومن کی ڈھال ہے. کیا ہے؟ ڈھال ہے. کیا مطلب؟ فرمایا تیری شیطان سے جنگ چل رہی ہے، شیطان سے تیری لڑائی ہو رہی ہے، باقی اعمال کے ذریعے تو شیطان کو گھائل کر، باقی اعمال کے ذریعے شیطان پہ حملہ آور ہو جا، لیکن شیطان حملہ کرے تو روزے کی ڈھال پہ اس کا حملہ روکنا. کس پہ؟ کیوں؟ روزے کی حالت، روزہ وہ عبادت ہے جو محض اللہ کے لیے ہے. کس کے لیے؟ حالانکہ نماز، تلاوت، حج، زکوٰۃ وغیرہ سب اللہ کے لیے، مگر ان میں کہیں نہ کہیں دکھلاوا ہو سکتا ہے. نماز پڑھ رہا ہے، دکھ رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، دکھ رہا ہے، زکوٰۃ جب دے رہا ہے دکھ رہا ہے، لیکن کسی کے ماتھے پہ لکھا ہے یہ روزہ دار ہے. جی، یہ افطار پارٹیوں میں دیکھا کریں، بہت سارے مہربان آئے ہوئے ہوتے ہیں. صحیح ہے نا جی؟ بہت سارے مہربان. صحیح ہے نا جی؟ جو بیچارے روزے کے نام سے بھی ناواقف ہوں گے، افطار پارٹی میں اگلی کرسی پہ بیٹھے ہوں گے. اگلی کرسی پہ افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کو افطاریاں دے رہے ہیں، افطاریاں کر رہے ہیں، کرا رہے ہیں، پارٹیاں چل رہی ہیں. اسلام میں یہ پارٹیوں کا کوئی وجود نہیں ہے. روزہ دار کا روزہ افطار کرانا بہت بڑے ثواب کا معاملہ، مگر یہ پارٹیاں اور یہ اور وہ، اس کے پیچھے پھر ہمارے سیاسی مقاصد ہوتے ہیں، یا پھر ہمارے مذہبی مقاصد ہوتے ہیں، یا ہمارے ذاتی مقاصد ہوتے ہیں. یہ ذاتی مقاصد، سیاسی مقاصد،
یا کوئی اور مقاصد آ گئے تو پھر اس افطاری کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے، روزہ میرے لیے۔ کیا مطلب ہے کہ روزے کی کیفیت میرے سوا کسی کو معلوم؟ میں جانتا ہوں کون روزہ دار ہے اور کون بے روزہ ہے، میں جانتا ہوں۔ کیوں؟ روزہ ایسا ہے کہ جو دکھنے والی عبادت نہیں ہے، اگر کہیں چھپ کے کوئی کھا پی لے گا تو کسی کو پتا نہیں چلتا، اللہ کو پتا چلتا ہے۔ اب یہ روزے سے گھوم رہا ہے مگر چھپ کے بھی کھانے پینے کو تیار نہیں ہے، کیوں؟ اسے پتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تربیت دی جا رہی ہے بقیہ 11 مہینوں کے لیے کہ یہ نظریہ بنا لو، یہ سوچ بنا لو، کسی گناہ کے قریب جاتے ہوئے یہ سوچ فوراً غالب ہو جائے، میرا اللہ مجھے، حرام نہیں کماؤں گا اللہ دیکھ رہا ہے، کسی کا حق نہیں ماروں گا کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، کسی کی طرف گناہ کی طرف اپنی نگاہ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میرا اللہ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کون سی آنکھ خیانت کر رہی ہے۔ ہر ایک کی نگاہ سے بچ سکتے ہیں مگر اللہ کی نگاہ سے ہم بچ نہیں سکتے۔ تو میرے بھائیو، رمضان آ رہا ہے اور ہمارے گھر میں اگر شادی کی تیاریاں ہوں، شادی ہونے والی ہے، تو 6 مہینے 8 مہینے پہلے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یا کل بارات ہے اور آج تیاریاں، ایسے نہیں ہوتا، بہت پہلے سے تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں شادی کی۔ میرے بھائیوں، مہمان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ جی، مہمان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کا پیغام آ رہا ہے۔ اس کے لیے ہمیں وقت سے پہلے اپنا شیڈول مرتب کرنا ہوگا، اپنی زندگی کی مصروفیات کم کرنا ہوگی۔ کچھ وقت قرآن کی تلاوت کو آج سے دینا شروع کیجئے۔ کیوں؟ کہ رمضان آ رہا ہے اور رمضان کا یہی تقاضا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو بنا لو، اس کے معیار پہ اتارنا ہے اپنے آپ کو۔ ایک معیاری مہمان آ رہا ہے، تلاوت کا معمول انشاءاللہ آج سے بنائیں گے۔ کون کون ساتھی ارادہ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو جمعہ ہے، آج انشاءاللہ سورہ کہف پڑھیں گے انشاءاللہ، اور زندگی بھر ہر جمعہ کا معمول بنائیں سورۃ الکہف۔ اللہ اس کی برکت سے ہر چھوٹے بڑے فتنے سے محفوظ فرماتے ہیں۔ سورہ کہف پڑھیں، اس کے بعد بالترتیب قرآن کی تلاوت شروع کریں، بالترتیب، تھوڑا تھوڑا ہو، جتنا اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان کا استقبال ہے اور رات میں سحری میں اٹھنا ہوگا، ابھی سے کوشش کریں 2 4 6 8 رکعت کے لیے رات کے آخری پہر میں انشاءاللہ اب سے اٹھنا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ارادہ کرتے ہیں سارے ساتھی؟ انشاءاللہ۔ کیا؟ انشاءاللہ۔ اور ساتھ میں کیا ہے؟ اپنے روزے کی بھی تیاریاں اور دیگر غرباء، فقراء، مساکین، مسلمان جو کمزور ہیں مالی اعتبار سے، انشاءاللہ ان کے کھانے پینے، سحری، افطاری کا بھی انتظام ابھی سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ارادہ کرتے ہیں سارے؟ رمضان آ رہا ہے، اللہ کا مہمان آ رہا ہے، اگر اس کا ہم نے اکرام کیا تو اللہ انشاءاللہ ہمارا مرنے کے بعد اکرام فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔